بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں کو نماز کا مکمل طریقہ بتائیں گے تاکہ ہم سنت کے مطابق ادا کر لیں نماز کو، اور جو ہمارے مسلمان بھائیوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، مسٹیکس ہوتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو بھی کچھ ہائی لائٹ کریں گے تاکہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھ سکیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے فرمایا نماز پڑھو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرمان کا مطلب یہ کہ ہماری نماز ایسی ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہونی چاہیے، اور ظاہری بات ہے وہی نماز حضور کے نماز کی طرح ہوگی جس کے اندر سنتوں کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر ایک روایت میں سناتا چلوں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ 60-70 سال تک نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کی ایک نماز بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ رُكُوعُهَا وَسُجُودُهَا، اس لیے کہ وہ اپنی نماز کے نہ رکوع مکمل کرتا ہے اچھے طریقے سے اور نہ سجدہ اچھے طریقے سے مکمل کرتا ہے، یعنی رکوع بھی صحیح نہیں کرتا اور سجدے بھی صحیح نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ساری زندگی 60 سے 70 سال وہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہے، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا عمر بن خطاب کا یہاں قول فرمانا بھی ضروری ہوگا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ساری زندگی نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز تو کیا ایک رکعت بھی اس کی اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نماز کا لحاظ کیے بغیر نماز ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم نے کوشش کرنی ہے کہ سنت کے مطابق جو طریقہ ہوتا ہے نماز کا وہ ہم آپ حضرات کے سامنے گزارش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جو وقت آپ کی نماز کا ہے، یعنی مثال کے طور پر ہم عشاء کی نماز جو ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو عشاء کی نماز کے ادا کرنے کے وقت آپ کے ذہن اور آپ کے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس یہی آپ کی نیت ہوگی۔ اگر آپ کے دل میں یہ موجود ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت ہی آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور اسی نیت کا اعتبار ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ تو آپ نے نیت کر لیا، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر خود پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، اگر امام کے پیچھے ہے تو پھر امام کے پیچھے کی نیت کرنا بھی ہوگی۔ تو پہلی چیز یہ کہ جب آپ نے نیت کر لیا تو پھر آپ نے جب اللہ اکبر کہنا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جو آپ نے ہاتھ رکھنے ہیں، اس ہاتھ رکھنے میں جو ہم مسلمان بھائیوں سے غلطیاں ہوتی ہیں میں اس کو کچھ عرض کرتا ہوں۔ پہلے ایک تو یہ کہ جب اللہ اکبر ہم نے کہنا ہے تو یہ ہم نے ہاتھوں کو بالکل کانوں کے قریب لانا ہے، بالکل کانوں کے قریب لانا ہے۔ اب یہاں پر ہوتا یہ کہ دو غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ غلطی کرتے کہ بعض مسلمان تو یوں کانوں کو ایسے پکڑ کر اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت عمل ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں نمازی حضرات کے جو بالکل ایسے بالکل اپنی ہتھیلیاں آسمان کی طرف کر لیتے ہیں، تو یہ بھی عمل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے اپنی ہتھیلیوں کا جو رخ ہے عین قبلہ کی طرف کرنا ہے، بالکل آپ کی ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوگی، اور یہ جو آپ کے انگوٹھے ہیں بالکل کانوں کی لو کے برابر ہوں گے، اور آپ نے قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو یہ پہلی غلطی ہوتی ہے جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہنے وقت، اس میں غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کو ٹھیک کریں۔ اور اللہ اکبر، یہ پہلی جو اللہ اکبر ہوتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، تکبیر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے اور تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فرض ہوتی ہے اللہ اکبر کہنا۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر ہم نے ہاتھ باندھنے ہیں۔ جب ہم نے ہاتھ باندھنے ہیں تو یہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں گے، اور ہاتھ باندھتے ہوئے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان دونوں ہاتھوں میں سے دیکھے کہ یہ جو آپ کا داہنا ہاتھ ہے اس کی جو ہتھیلی ہے یہ آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کے جو گھٹنا ہے اس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے، اور رکھنے کے بعد ان 3 انگلیوں کو آپ نے اس کی پشت پر رکھنا ہے، اور یہ جو آپ کی چھوٹی انگلی ہے اور یہ جو آپ کا انگوٹھا ہے ان دونوں کو آپ نے اس طریقے سے اپنے گھٹنے کو ان دونوں کے ساتھ پکڑ لینا ہے کہ یہ دونوں انگوٹھی، چھوٹی انگلی اور آپ کا انگوٹھا، یہ دونوں ہلکا بنا لیں گے، اور یہ 3 انگلیاں جو ہے یہ آپ ان کے اوپر رکھیں گے، اور یہ آپ کے ہاتھ ناف کے نیچے جو ہے رکھیں گے، اور اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ ثنا پڑھنا شروع کر دیں گے۔
सना का मतलब होता है तारीफ, यानी इस सना का मतलब ये कि ये जो हमने अब सना पढ़नी है इसमें अल्लाह ताला के लिए खास कलिमात हम्द किया, इसलिए इसको सना कहा जाता है। काश कि ऐसा हो कि मुसलमानों को नमाज का तर्जमा, सना का तर्जमा आता हो, अत्तहियात का तर्जमा आता हो, तो नमाज के अंदर खुशू और खुजू ज्यादा हो जाएगा। इसलिए मुसलमान बहन भाइयों से गुजारिश है कि वो नमाज का कम से कम तर्जमा सबको सीखना चाहिए। तो फिर सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद फिर आपने आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरत फातिहा पढ़नी है, और सूरत फातिहा के बाद आपने सूरत मिलानी है। अब सूरत मिलाते हुए हमने क्या करना है कि आपको जो सूरतें याद है ना, उनमें से जो जिस तरीके से कुरान पाक पढ़ा जाता है, जो तरतीब है, उसी तरीके से आपने सूरतों को पढ़ना है। मिसाल के तौर पर अगर आपको 2 सूरतें आती हैं, तो आप पहले कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप कुल आउज़ु बिरब्बिन नास पढ़ेंगे। इसका उल्ट नहीं करना कि आपको 3-4 आती है तो आप बाद वाली जो सूरत तरतीब के एतबार से है, जो ज़ाहिरी तौर पर इस वक्त तरतीब है, जैसे सूरत कम अज़ कम मुसलमान को आखिरी 10 सूरतें आनी चाहिए। तो सूरह फील आप पढ़ेंगे पहली में, उसके बाद आप उसके बाद सूरह कुरैश पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह माऊन है। तो इस तरतीब से आपने अपनी रक्तों के अंदर जो है वो सूरतें पढ़नी हैं। अब आपने सूरह फातिहा भी पढ़ ली है, और सूरह फातिहा के बाद ज़म्मे सूरत यानी सूरत भी मिला लिया है। उसके बाद आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए रकू के अंदर चले जाना है। अब यहां पर मैं जब एक चीज बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है समझने के लिए, नमाजियों के लिए, कि नमाज के अंदर जितना भी हमने आमाल करने हैं, यानी अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कहना है, सभी अल्लाहु लिमन हामिदा कहना है, सुभान रब्बियल आला कहना है, उठते हुए जाना है, उठते हुए आना है, ये जो सारा कुछ अमल करेंगे तो याद रखिएगा कि ये बाज ऐसे वजीफे होते हैं जो आपके अमल के साथ साल चलने हैं। यानी मिसाल के तौर पर जब आपने सूरत फातिहा के बाद सूरत मिलाकर अल्लाहु अकबर कह के रकू में जाना है, तो आप इस तरीके से अल्लाहु अकबर कहकर रकू में जाएंगे कि आप अल्लाहु अकबर कहेंगे और अल्लाहु अकबर कहते हुए आप रकू के अंदर पहुंचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने अल्लाहु अकबर पहले कह दिया, रकू में बाद जा रहे हैं, या आप रकू में चले गए अल्लाहु अकबर बाद में कह रहे हैं। नहीं, आप कयाम से रकू की तरफ जा रहे हैं तो साथ में आपका अल्लाहु अकबर भी जारी रहेगा। आप जैसे रकू में पहुंचेंगे तो अकबर, अल्लाहु अकबर मुकम्मल हो आपका। ये सुन्नत है बिल्कुल, और इस तरीके से ये आपकी सारी, इसी तरह जब आपने खड़ा होना तो उस वक्त भी अल्लाहु अकबर आपके साथ साथ जारी रहेगा। अब आपने जब रकू में जाना है तो रकू में जाने के बाद जो रकू के अंदर जो हमारी गलतियां होती हैं, उनमें एक गलती ये होती है कि हम जब रकू करते हैं तो हमारी कमर जो है वो ऊपर नीचे होती है। कसीर तादाद के अंदर हमारे मुसलमान भाई जब नमाज अदा करते हैं तो वो बहुत कम ऐसा होता है कि दिन को देखा जाए कि उनकी कमर और उनका सर बिल्कुल बराबर है। आपकी कमर बिल्कुल बराबर होनी चाहिए और सर के बिल्कुल बराबर आ रही हो। इसका फायदा ये होगा कि कमर की अगर किसी को दर्द भी है तो वो भी अल्लाह पाक ठीक फरमा देते हैं। तो इसलिए कमर आपकी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए और सर के बिल्कुल बराबर आए, और ये बेहतरीन तरीका होगा आपका रुकू करने का, और यही सुन्नत के मुताबिक है। इल्ला ये कि अगर कोई आदमी को कमर में दर्द है या कोई बूढ़ा आदमी है, वो मुकम्मल बिल्कुल कमर को सीधा नहीं कर सकता, तो उनके लिए रियायत भी है। लेकिन आम तौर पे जो रुकू का तरीका है उसमें आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और सर भी आपका बिल्कुल बराबर आना चाहिए। ये मैं मर्द हजरात की नमाज का तरीका बता रहा हूँ, खवातीन का इंशाअल्लाह ताला फिर किसी वक्त मैं रिकॉर्ड करवा देता हूँ। फिलहाल ये अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक मर्द हजरात जो है उनकी नमाज का तरीका कार मैं बता रहा हूँ। तो रुकू में आपने जाना है, आपकी कमर बिल्कुल सीधी है, और उसके अलावा आपने क्या करना है कि ये जो आपके हाथ है, इन 5 उंगलियों के साथ आपने अपने घुटनों को पकड़ना है। यानी इस तरीके से आपने खुली रखनी है कि आपके घुटने आपके हाथों के अंदर पकड़े जाएं, और यानी नजर आ रहा हो कि आपकी उंगलियां खुली हुई हैं, तो ये रुकू के अंदर है। अदरवाइज सजदे में तो इनको अपनी हालत पर रखना है। तो रुकू के अंदर इन 5 उंगलियों को खोलना है, आपकी कमर बराबर होगी। उसके बाद आपने जब कहना ना समी अल्लाहु लिमन हामिदा, अब ये समी अल्लाहु लिमन हामिदा जब आपने कहना ना, रुकू के बाद सीधा खड़ा होना है।
تو سمی اللہ لمن حمیدہ، یعنی آپ رکوع سے کھڑے ہوتے جائیں گے اور آپ کا یہ وظیفہ ساتھ میں جاری رہنا چاہیے، سمی اللہ لمن حمیدہ۔ جب آپ رکوع سے سیدھا کھڑے ہو تو آپ کا یہ وظیفے والا عمل بھی اسی کے ساتھ ساتھ مکمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے کہنا ربنا لک الحمد، اگر امام کے پیچھے ہے تو پھر اکیلے ربنا لک الحمد کہیں گے، اگر خود پڑھ رہے ہیں اکیلے نماز تو سمی اللہ لمن حمیدہ بھی کہیں گے اور ربنا لک الحمد کہیں گے۔ ربنا لک الحمد بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، اور ربنا ولک الحمد درمیان میں اگر واو لے آتے ہیں تو یہ بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ یہ آپ کا رکوع کا طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد پھر آپ نے سیدھا اللہ اکبر کہہ کے سجدے کے اندر چلے جانا ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ کا جو اللہ اکبر ہوگا نا جو سجدے میں جانے والا ہے، تو یہ آپ نے اللہ اکبر اس طریقے سے کہتے ہوئے جانا ہے کہ آپ کا اللہ اکبر سجدے میں جا کر مکمل ہو۔ اس میں بھی ہم مسلمان بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے تو پھر بعد میں سجدے میں جا کر سجدہ کرتے ہیں، یا ہم سجدہ پہلے کر لیتے ہیں اور اللہ اکبر بعد میں کرتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ غلطی ہے، اس لیے میں اس پہ وقت زیادہ لگا رہا ہوں کہ یہ جو رکوع سے اٹھنے والا عمل اور سیدھا سجدے میں جانے والا عمل، اس کی جو تسبیحات ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ جاری رکھنی ہے۔ تو اب آپ نے سجدے میں جاتے ہوئے کیا کہنا؟ اللہ اکبر۔ اب آپ کھڑے تھے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ آپ کا سجدے میں پہنچیں گے تو اکبر کی جو راہ ہے وہ آپ کی مکمل ہونی چاہیے۔ اب سجدے کی حالت کے اندر یہ جو آپ کی ہتھیلیاں ہیں یہ بالکل کانوں کے قریب رہیں گی، اور ان کو اپنی حالت پر رکھنا، آپ نے ان کو نہ کھولنا ہے نہ ان کو بند کرنا ہے، بالکل یہ اپنی حالت پر جیسے نارمل رہیں گی ایسے آپ نے نارمل رکھنا ہے ان کو۔ اور پھر سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، یہ 3 دفعہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، کم از کم 3 دفعہ سنت ہے، اور اگر آپ سنت اور نوافل وغیرہ ادا کر رہے ہیں تو آپ 5 مرتبہ 7 مرتبہ زائد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب سجدے کی حالت میں جب آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے تو اس وقت یہ جو آپ کے ہاتھ ہوں گے یہ تو آپ نے نارمل سجدے والی جگہ پر رکھنے ہیں۔ اب آپ کا یہ جو بازو ہے جو ہے آپ کے، ان بازوؤں کو آپ نے اپنے پیٹ سے جدا کر کے رکھنا ہے۔ ایک تو نہ ان کو زمین پر رکھنا جیسے کہ ایسے رکھ دیتے ہیں زمین کے اوپر، یہ بالکل خلاف سنت، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا اس طرح سے۔ اور اسی طرح آپ نے پیٹ کے ساتھ بھی نہیں لگانا ہے، بلکہ آپ نے زمین سے بھی اٹھا کے رکھنا ہے اور پیٹ سے بھی دور کر کے رکھنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے بازوؤں کو اپنے پیٹ سے اتنا جدا رکھتے تھے کہ اگر بکری کا چھوٹا بچہ بھی وہاں سے گزارنا چاہتے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ گزر سکتا تھا۔ تو یہ سجدے کی حالت میں جا کر آپ نے اپنے ہاتھوں کو نارمل رکھنا ہے، بالکل کانوں کے قریب آپ کے انگوٹھے ہوں گے، اور ان کا رخ بھی قبلہ تو ہوگا، اور آپ نے 3 مرتبہ کم از کم تسبیحات کہنی ہے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اب یہ کہتے ہوئے آپ نے بازو بھی پیٹ سے جدا رکھنے ہیں، زمین سے بھی اوپر کر کے رکھنے ہیں، اور پیچھے جو آپ کے پاؤں ہیں وہ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی اس طریقے سے ہو کہ ان کا رخ بھی جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو رہا ہو۔ تو ان چیزوں کا آپ نے سجدے میں جاتے ہوئے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ سجدے کا طریقہ تھا۔ اب آپ نے سجدہ تو کر لیا ہے، لیکن جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے ہیں نا، تو یہ سجدے میں جانے کا طریقہ جو ہے وہ مجھ سے رہ گیا، وہ میں بتا دوں کہ آپ نے جب سجدہ کرنا ہے نا تو اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھنا ہے، گھٹنوں کو زمین پر رکھنا ہے۔ گھٹنے رکھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے ان دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا ہے، اور ہاتھوں کو زمین پر اس طریقے سے رکھنا ہے کہ جہاں پر آپ نے سجدے کے ہاتھ رکھنے وہیں پر ڈائریکٹ رکھیں گے۔ بعض لوگ یوں پھیرتے ہوئے ہاتھ کو لے جاتے ہیں، وہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے جی۔ تو آپ نے گھٹنے رکھنے ہیں، گھٹنوں کو رکھنے کے بعد پھر آپ نے ہاتھ رکھنے ہیں سجدے میں، سجدے کے لیے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کی جو ناک کی نرم ہڈی ہے اس کو آپ نے زمین پر لگانا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے پیشانی جو ہے وہ زمین پر لگانی ہے، اور اس طریقے سے کرنا سجدہ کہ جیسے جم کر سجدہ کیا جاتا ہے، یعنی پورے اعضاء آپ کے جمع ہونے چاہیے زمین پر، آپ کے پاؤں، آپ کے گھٹنے، آپ کا ہاتھ، آپ کے ہاتھ اور آپ کا سر مبارک، یہ ساری چیزیں زمین پر جمی ہوئی نظر آنی چاہیے، جیسے ایک مضبوطی کے ساتھ آپ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سجدے کا طریقہ ہے۔
اب آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے جب اٹھنا ہے سجدے سے تو اٹھتے ہوئے بھی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے پیشانی مبارک اپنی اٹھانی ہے، اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اب گھٹنوں کو اٹھاتے ہوئے سیدھا اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں کو بعد میں اٹھاتے ہیں اور گھٹنوں کو پہلے اٹھا لیتے ہیں، جبکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ کا سارا جسم جو ہے وہ آپ کے گھٹنوں کے اوپر ہے، پھر اس کے بعد آپ نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ صحیح طریقہ ہے جو سنت کے مطابق ہے۔ غلط طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ گھٹنے پہلے اٹھاتے ہیں اور ہاتھ بعد میں اٹھاتے ہیں، تو یہ ایک تو خلاف سنت طریقہ ہے، اور دوسرا اس میں جو بڑا ایک اور مسئلہ درپیش آتا ہے کہ جب آپ اس طریقے سے اٹھیں گے نا سجدے میں کہ آپ ہاتھ بعد میں اٹھائیں گے، تو ایسے اٹھتے ہوئے اکثر پیچھے جو بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹکراؤ بھی ہو جاتا ہے، بندے کی پشت اس کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ نے جب اٹھنا ہے سجدے سے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو پہلے اٹھانا ہے اور گھٹنے کے اوپر رکھتے ہوئے پھر گھٹنوں کو اٹھا کر سیدھا اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ الا یہ کہ اگر کوئی بندہ زیادہ وزن والا ہے یا کوئی معذور ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کے سہارے سے جو ہے وہ سجدے سے اٹھ سکتا ہے، یہ گنجائش ہے، اتنی جو ہے نا وہ ہے آسانی۔ لیکن اگر آپ نارمل ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، نوجوان ہے، تو پھر آپ اسی طریقے سے اٹھیں گے جو کہ طریقہ ہے سجدے کا۔ اب آپ اللہ اکبر کہہ کے پھر اسی طرح آپ دوسری رکعت پڑھیں گے، اعوذ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ ملائیں گے، پھر رکوع اور سجدے کے اندر جائیں گے۔ اب آپ نے اتحیات کے اندر جب بیٹھنا ہے تو اتحیات میں بیٹھتے ہوئے آپ نے تو اتحیات تو ایک پڑھنی ہے، وہ پڑھنے کے بعد عبدہ و رسولہ تک آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر 2 رکعتوں کے بعد اٹھنا ہے تو عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے، اگر 4 رکھتے ہیں تو پھر تیسری کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر 2 ہے تو ظاہری بات ہے کہ پھر مکمل کر لیں گے۔ اب اتحیات کے اندر آپ نے جب بیٹھنا ہے تو اس وقت آپ نے جو ہاتھ رکھنے ہیں، ان دونوں ہاتھوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے گھٹنوں کے بالکل برابر رکھنا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ گھٹنوں سے نیچے ایسے آدھی انگلیاں نیچے رکھی ہوتی ہیں اور ہتھیلیاں گھٹنوں کے اوپر ہوتی ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں لیکن بہت پیچھے کر کے رکھ لیتے ہیں، تو یہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ہتھیلیاں اس طریقے سے رکھنی ہے کہ ان اپنے انگلیوں کے جو کنارے ہیں وہ آپ کے گھٹنوں کے بالکل اوپر ہونے چاہیے۔ تو اس طریقے سے نہ زیادہ نیچے کرنا آپ نے اور نہ زیادہ پیچھے کرنا، بلکہ آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں بالکل آپ کے گھٹنوں کے کناروں کے اوپر ہوں گی، تو یہ بالکل طریقہ ٹھیک ہے جی۔ اب تحیات پڑھتے ہوئے آپ نے جب کلمہ تشہد پڑھنا ہے تو اس وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد کے اوپر آپ نے انگلی کو اٹھانا ہے، اور جب آپ انگلی اٹھائیں گے تو انگلی اٹھاتے ہوئے یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کا نا درمیان کا حلقہ بن جائے گا، یہ بڑی انگلی اور یہ انگوٹھا، یہ ان دونوں، یہ جو انگوٹھا ہے، یہ جو انگلی ہے، اس کا جو ناخن ہے وہ آپ نے انگوٹھے کا جو بنا ہوئی لائن بنی اس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے، یہ ایسے ہلکا بن جائے گا، اور آپ نے اشہد اللہ الہ الا اللہ پر نیچے لے آنا، اشہد پر اٹھائیں گے اور الا اللہ پر نیچے لے آئیں گے۔ اب یہ کتنی اٹھانی ہے، بعض لوگ بالکل ہلکی سی اٹھاتے ہیں اور بعض لوگ بالکل سیدھی کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ یہ اتنی اٹھانی ہے آپ نے انگلی کہ یہ آپ کی انگلی عین قبلہ کی طرف ہو جائے بس۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی انگلی قبلہ کی طرف ہو چکی ہے تو یہ اٹھانے والا سنت عمل آپ کا مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے تحیات پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر دعا پڑھنی ہے، اور پھر آخر کے اندر جو ہے نا بس یہ ساری رکھتے ہیں اب اسی طریقے سے رکوع کریں گے، اسی طریقے سے سجدہ وغیرہ کریں گے جو میں نے طریقہ بتا دیا ہے۔ اب جب آپ کی نماز مکمل ہونے لگی ہے تو اب آپ نے جو سلام پھیرنا ہے، تو سلام پھیرتے ہوئے بھی جو ہے وہ ایک دو مسلمان بھائی جو غلطیاں کر دیتے ہیں وہ بھی میں گزارش کر دیتا ہوں کہ جب آپ نے سلام پھیرنا ہے تو سلام پھیرتے ہوئے آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، تو کہتے ہوئے آپ نے اس طرف نہیں دیکھنا کہ دائیں طرف کتنے بندے نماز پڑھ رہے ہیں، بعض دفعہ تو لوگ گننا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید 30 ادھر ہے اور 40-50 ادھر ہے، تو بھئی یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔
اور اسی طرح آپ نے جب سلام پھیرنا ہے تو سلام پھیرتے ہوئے آپ نے آگے ہو کے سلام نہیں پھیرنا. بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ نماز سلام پھیرتے ہیں تو بعض تو دائیں دیکھتے ہیں کہ کہاں تک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سارے نمازیوں پر نظر پڑتی ہے. بعض لوگ آگے ہو کر سلام پھیر رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے. تو بھئی یہ آگے ہونا بھی خلاف سنت ہے، اور آنکھوں کو اٹھا کے دائیں طرف دیکھنا یا بائیں طرف دیکھنا یہ بھی خلاف سنت ہے. سلام کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے نماز کے اندر وہ یہ ہے کہ جب آپ سلام پھیریں گے تو آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے. اتحیات میں تو آپ بیٹھے ہوئے نا، آپ نے اتحیات پڑھ لی ہے، اور اتحیات پڑھتے ہوئے آپ کی نگاہ گود کے اندر ہونی چاہیے. قیام کی حالت میں آپ کی نگاہ سجدے کی حالت میں ہونی چاہیے، اور رکوع کی حالت میں آپ کی نگاہ دونوں پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں وہاں پر ہونی چاہیے. تو یہ رکوع کے اندر ہے، اور قیام کی حالت میں سجدے والی جگہ پر، اور اتحیات کی حالت میں آپ کی جو نگاہ ہے وہ آپ کی گود کے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ نے سلام پھیرنا ہے تو سلام پھیرتے ہوئے آپ کی نگاہ جو ہے وہ آپ کے کندھے کے اوپر ہونی چاہیے. اور جب آپ نے سلام پھیرنا تو سلام پھیرتے ہوئے دو چیزوں کا خیال کرنا ہے. ایک تو یہ خیال کرنا ہے کہ دیکھیں چونکہ جیسے مسلمان اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح اللہ کے بے شمار روحانی فرشتے اللہ کی طرف سے آ کر اللہ کے گھر میں نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں. فرشتے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. اس لیے جب آپ نے سلام پھیرنا ہے تو دو چیزوں کی نیت کرنی ہے. ایک تو یہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ جو آپ کے داہنی طرف جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں ان کی آپ نے نیت کرنی ہے، چونکہ السلام علیکم کے اندر دعا ہے تو آپ نے نمازیوں کی نیت بھی کرنی ہے. ساتھ میں آپ نے دائیں طرف جو فرشتے بیٹھے ہیں ان کی بھی آپ نے نیت کرنی ہے. اسی طرح جب آپ نے بائیں طرف دیکھنا ہے تو بائیں طرف دیکھتے ہوئے آپ نے نیت کرنی ہے کہ جتنے میرے بائیں طرف نماز پڑھنے والے ہیں ان کی بھی نیت کرنی ہے کہ ان کے لیے بھی سلامتی کی دعا، اور ساتھ میں بائیں طرف جتنے فرشتے ہیں ان کی بھی نیت کرنی ہے. اس لیے آپ کیا سلام پھیریں گے تو کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آپ کی نگاہ جو ہے وہ آپ کے کندھے پر ہونی چاہیے، اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نمازیوں کے لیے بھی سلامتی کی دعا کر رہا ہوں اور فرشتوں کے لیے جو دائیں طرف ہے. اسی طرح آپ نے کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آپ نے بائیں طرف جب کی ہے تو آپ نے بائیں طرف سامنے نہیں دیکھنا بلکہ آپ نے کندھے کے اوپر دیکھنا ہے، اور نیت آپ نے کرنی ہے بائیں طرف نماز پڑھنے والے جو نمازی ہیں ان کی، اور جو آپ کے بائیں طرف روحانی فرشتے آ کر آپ کے ساتھ صفوں میں شریک ہے ان کے لیے بھی سلامتی کی دعا کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو تم پر اے نمازیوں، اور اے اللہ کی طرف سے روحانی فرشتوں، اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر ہو.